یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ایک اویئرنس کے طور پہ ہے، اور یہ ویڈیو ایک ایسے بچے کی ہے جس نے اپنی زندگی میں ڈپریشن سے اور کیسے اپنی زندگی سے نکلا۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے، سکپ کیے بغیر یہ فل ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ لائف کتنی امپورٹنٹ ہے اور لائف میں کیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں اپنی زندگی کی وہ کہانی بتانا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی کسی کو پوری نہیں بتائی۔ یہ کہانی ڈپریشن سے پہلے کی ہے، جب میں صرف ایک بچہ تھا۔ بچپن اور گھر کا ماحول، میں سیکنڈ کلاس میں تھا، بہت ہوشیار تھا، سب میری تعریف کرتے تھے، لیکن گھر کے اندر روز ماں باپ کی لڑائی ہوتی تھی۔ میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر روتا تھا، کسی کو نہیں بتاتا۔ ہم کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ابو کی سائیڈ، کبھی نانا کے گھر، کبھی دادا کے گھر، ہر جگہ باتیں، ہر جگہ تانے، اور ایک بچہ سب اپنے اندر بھر رہا تھا۔ اندر کا درد جہاں ڈپریشن بیج بنا۔ میں روز اللہ سے کہتا تھا، یا اللہ سب ٹھیک کر دے، لیکن لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اکیلا ہوتا گیا، زندگی بوجھ لگنے لگی۔ کبھی کبھی لگتا تھا اگر زندگی ہوتی ہی نہ تو شاید بہتر تھا۔ تھرڈ کلاس میں میری حالت اور خراب ہو گئی۔ سکول جاتا تھا تو گھٹن ہوتی تھی، رونا آتا تھا، لیکن رو نہیں پاتا تھا، پر پیر ٹھنڈے، جسم سن، دل تیز۔ کبھی سکول میں گر جاتا تھا، لوگ کہتے تھے ٹینشن ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے۔ جب میں روتا تھا تو لوگ کہتے تھے ڈرامہ کر رہا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، نماز پڑھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پوچھتا تھا اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے اتنا رونا کیوں آتا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب بات آ گئی تھی بابا، تعویذ اور گمراہ راستے۔ مجھے بابوں کے پاس لے جایا گیا، تعویذ دیے گئے، تھوڑا یقین آتا تھا، لیکن درد واپس آ جاتا تھا۔ مسئلہ جادو نہیں تھا، مسئلہ دماغ اور دل کا تھا۔ 2016 اصل علاج۔ آخر 2016 میں حمید لطیف ہاسپٹل لاہور میں سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جایا گیا۔ میں گیا، انہوں نے کہا میڈیسن بند نہیں کرنی۔ وہیں سے میری اصل لڑائی شروع ہوئی۔ پڑھائی، تانے اور ٹوٹنا، میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ، پڑھائی کا پریشر، گھر والوں کی امیدیں، سب ایک ساتھ۔ لوگ کہتے تھے تم کچھ نہیں کر سکتے، اور میں اندر سے ٹوٹتا گیا۔ سب سے بڑا صدمہ اور ابو اور امی۔ پھر ایک دن ابو کو برین ہیمریج ہو گیا۔ میں لاہور سے بھاگا آیا، وہ بولے نہیں، بس دیکھا، اور پھر میری امی بھی چلی گئی۔ اس دن مجھے لگا میرا دل بھی میرے ساتھ ہی مر گیا ہے۔ جب ہم مشکل میں تھے، رشتہ داروں نے کہا تمہاری کوئی اوقات نہیں، تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ دنیا صرف طاقت والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج 2025 ہے، میں ابھی بھی علاج میں ہوں، لیکن میں زندہ ہوں۔
اب میں کسی کا غلام نہیں بننا چاہتا. میں اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ڈپریشن میں ہو اور لوگ کہتے ہیں ڈرامہ ہے، تو یاد رکھو آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہو. صبر رکھو، مدد لو اور خود کو کمزور مت سمجھو. میں زندہ رہ کر بول رہا ہوں کیونکہ شاید میری کہانی کسی اور کو زندہ رہنے کی وجہ بن جائے. Thank you for watching.